یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ، وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے، وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے، اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے۔ فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے۔ بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو۔ ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا۔ دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو، اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی۔ اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، بلکہ اس نا کردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے کیا دیکھ لیا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا؟ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھو یہ احساس گناہ نہیں ہے، لیکن احساس، نہ کردہ جرم کا احساس۔ اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی دی، محبت رسول نے انگڑائی لی، عاشقوں کی پہچان، عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی غیرت عشق رسول۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کی خبر، تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، تیری مرضی، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا۔ کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی، ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے۔ افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے، اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے، ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں۔